اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ایک نہایت شاندار، معظم اور بابرکت صورت یعنی سورہ شمس کی تلاوت اور اس کے نورانی مضامین کی روشنی میں اللہ رب العزت کے حضور سچی، پرخلوص اور عاجزانہ دعا کی برکت سے نافرمان، ضدی، غافل اور غم دینے والا بچہ یا انسان بھی اللہ کے فضل سے صراط مستقیم پر آ سکتا ہے اور سورج کی طرح چمکنے لگ سکتا ہے۔ گھر کا کوئی بھی ایسا فرد جو کسی بھی قسم کی بری، ناپسندیدہ، گناہوں بھری یا گندی عادتوں میں مبتلا ہے، جو بات بے بات گھر کے اندر لڑتا جھگڑتا اور فساد برپا کرتا ہے، شراب نوشی، نشہ آور اشیاء، جھوٹ گوئی، چوری چکاری، ڈکیتی، زنا، فساد، معاصی اور دیگر تمام اقسام کی برائیوں یا فسق و فجور میں گرفتار مبتلا ہے، یا پھر گھر میں ایسے بچے موجود ہیں جو اپنے والدین کے سخت نافرمان ہیں، بات بے بات بیجا ضد کرتے ہیں، گھر کا سکون، امن اور ماحول خراب کر کے رکھتے ہیں، بدتمیزی اور بے ادبی سے پیش آتے ہیں، جو پڑھائی، تعلیم اور تدریس میں کمزور ہیں، جو اپنے جائز کام کاج یا کاروبار میں دل نہیں لگا پاتے، جن کا دماغی حافظہ یا ذہن کمزور ہے، یا جو جسمانی طور پر نحیف اور کمزور ہے، ایسے تمام بچوں، نوجوانوں، بزرگوں اور افراد کے لیے قرآن پاک کا یہ بابرکت دعائیہ طریقہ، روحانی تلاوت اور عمل نہایت مفید، مؤثر اور بے حد کارآمد ثابت ہوتا ہے، جس کے ذریعے صرف 3 دن کے اس خاص اہتمام اور تلاوت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسے تمام افراد کی تمام برائیاں، اخلاقی کمزوریاں، نفسیاتی خامیاں اور عادات اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، پسندیدہ احادیث اور قرآن پاک کے اس برکت والی صورت کا مکمل عمل اور طریقہ آپ کو اس اصلاحی اور معلومات سے بھرپور ویڈیو میں بتا رہا ہوں، اور دن کے کون سے مخصوص حصے میں یہ دعائیہ عمل کرنا ہے، اور قرآن پاک کی وہ برکت اور حکمت والی صورت کون سی ہے، انشاءاللہ آج کے اس وظیفے اور بیان میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر نبی اور ہر پیغمبر کو ان کی حقانیت، سچائی اور صداقت کو قوم کے سامنے ثابت کرنے کے لیے عظیم معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ہر قوم کے حالات، اختراعات، احوال اور مطالبات کے لحاظ سے ہر نبی کو منفرد اور باکمال معجزہ بخشا گیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا جیسے روشن معجزے اس دور کے جادوگروں اور ساحروں کو زیر کرنے کے لیے دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے اور برص اور دیگر متعدی امراض میں مبتلا افراد کو بیماریوں سے شفا اور نجات دلانے کے لیے معجزات عطا کیے گئے، جبکہ ہمارے پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار جلیل القدر اور مختلف نوع معجزات باہرہ سے نوازا گیا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 2 مختلف جہتوں اور اعتبار سے تمام سابقہ پیغمبروں کے معجزات پر بھاری اور نمایاں ہیں۔ پہلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تعداد کے اعتبار سے تمام انبیاء سے سب سے زیادہ ہیں، یعنی جو معجزہ کسی بھی نبی کو عطا کیا گیا ویسا ہی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا گیا، اور اس کے علاوہ بھی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر بے شمار معجزات سے نوازا گیا۔ جبکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہایت شفاف، واضح اور بالکل روشن ہیں۔ سابقہ پیغمبروں کے معجزے ان کے مخصوص دور کے لوگوں کی حیثیت،
عارضی دور اور اس زمانے کے ترقی یافتہ فن اور شہریت کے پس منظر میں دیے گئے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات خصوصاً قرآن پاک کا یہ لازوال، جاوداں اور قائم رہنے والا معجزہ ہر زبان، ہر دور اور ہر مکان کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جسے معجزہ عطا نہ کیا گیا ہو اور جسے دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، جبکہ مجھے جو عظیم معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن کریم ہے، اور مجھے قوی امید ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دائمی اور عالمگیر معجزہ قرآن پاک ہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کامل اور ابدی کتاب ہدایت ہے، جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے ادیبوں، فصیح اور بلیغ نثر نگاروں اور ممتاز شاعروں کو یہ واضح چیلنج دیا تھا کہ اگر وہ طاقت رکھتے ہیں تو قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی تخلیق کر کے دکھائیں۔ اسی طرح قرآن کریم کئی معتبر حوالوں سے کامل معجزہ ہے۔ پہلی وجہ، قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت، کلام کی سحر انگیزی، اختصار اور تفصیل ہر لحاظ سے ایک معجزہ ہے۔ قرآن میں کبھی ایک مضمون تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس مختصر مضمون میں کسی طرح کی کوئی خامی یا نقص پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ، یہ معیاری نثر نگاروں کے اسلوب نگارش اور ممتاز شاعروں کے شعری اوزان اور انداز سے یکسر مختلف اور اعلیٰ ہے۔ تیسری وجہ، اس میں سابقہ اقوام کی سچی خبریں، انبیاء اور صالح بندوں کے عبرتناک واقعات مذکور ہیں۔ چوتھی وجہ، اس میں مستقبل سے متعلق غیب کے احوال اور آنے والے ادوار کی خبریں بیان کی گئی ہیں۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہر قسم کے اختلاف، تضاد اور تحریف سے کلیتاً پاک اور صاف ہے۔ ناظرین محترم، ان تمام علمی اور روحانی معجزات کے علاوہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ پس جب اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا تو بنی نوع انسان کی تمام بیماریاں اس میں شامل ہیں، پھر چاہے وہ بیماریاں جسمانی ہوں، روحانی ہوں یا پھر اخلاقی اور نفسیاتی بیماریاں ہوں۔ بہت سے بھائی اور بہنیں اپنے گھر کے افراد کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے گھر کے کسی ایک فرد کی غلط یا بری عادت کے سبب پورا گھر پریشان رہتا ہے، یا پھر اکثر مائیں اپنے بچوں کے بارے میں شکایات لکھ کر بھیجتی ہیں، اور اکثر خواتین اپنے شوہروں کے بارے میں بھی شکایت کرتی ہیں۔ چند بہنیں ایسی ہیں کہ جن کے شوہر شراب نوشی یا پھر کسی بھی قسم کے دوسرے مضر نشے میں مبتلا ہیں اور گھر کا کام کاج یا خرچہ وغیرہ نہیں چلاتے۔ محترم ناظرین، بیش بہا قیمتی اور بااثر عمل آج کی اس معلوماتی اور اصلاحی ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو، بات بے جا ضد کرتی ہو، ماں باپ کی بات کو سنی انسنی کر دیتی ہو، پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہ لیتی ہو، یا پھر باہر آوارہ قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہو، اور لاکھ سمجھانے اور نصیحت کے باوجود بھی آپ کی بات ماننے کو تیار نہ ہو، تو آپ نے قرآن پاک کی ایک مبارک سورت کا عمل صرف 3 دن کر لینا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الشمس، اور یہ نہایت ہی بابرکت، عالیشان اور حکمت سے بھرپور سورہ مبارکہ ہے۔ گھر کے کسی بھی فرد میں کوئی بھی بری عادت ہے، کوئی خرابی ہے، خامی ہے، تو گھر کا کوئی بھی فرد، دوسرا فرد اس کے لیے یہ دعائیہ عمل کر سکتا ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، اور اس کا مکمل طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے
3 دن کا سورۃ الشمس کا یہ عمل انجام دینا ہے۔ بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کی بری عادت کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، بہن اپنے بھائی کے لیے کر سکتی ہے یا بہن اپنی دوسری بہنوں کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے، بھائی بہن کے لیے کر سکتا ہے۔ اسی طرح گھر کا کوئی بھی فرد اپنے کسی دوسرے رشتہ دار مثلا ماموں، چچا، چچی، خالہ، پھوپھا، پھوپھی، الغرض کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے متعلقہ شخص کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ سورۃ الشمس قرآن مجید کی 91 نمبر پر موجود سورت ہے جو آخری پارے یعنی 30ویں پارے میں سے ہے، اور سورۃ الشمس کا شمار مکی سورتوں میں ہوتا ہے جو کہ اسلام کی ابتدائی ایام میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا زور خوب بڑھ چکا تھا۔ سورۃ الشمس 15 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے، اور الشمس کے معنی لفظی طور پر سورج کے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سورج کی قسم ارشاد فرمائی، اور اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشمس رکھا گیا ہے۔ ناظرین، سورۃ الشمس کا مرکزی مضمون ہی نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار اور بدی کی راہ پر چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں عظیم الشان قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بے شک جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ سورت کے دوسرے حصے میں حضرت صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی اور قوم سمود کے ہاتھوں اس اونٹنی کے مارے جانے کا عبرت ناک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کر دیتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھا دیا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس ذات کی جس نے اسے سنوارا، پس اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا۔ سورہ مبارکہ کی ان ابتدائی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی عظیم قسمیں ارشاد فرمائی ہیں جو کہ تعداد میں 7 بنتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مبارک صورت میں 7 بار قسم کھا کر اپنا موقف اور برہان بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، تھوڑی بہت بھی عقل اور فہم اور شعور رکھنے والے کے لیے بھی یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے قسمیں اٹھایا جانا ہرگز کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی بھی دوسری صورت میں اس قدر قسمیں ارشاد نہیں فرمائیں جس قدر اس سورہ مبارکہ میں فرمائی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اس قدر برکتوں، حکمتوں اور فضیلتوں والی ہے کہ جس فرد کے لیے سورۃ الشمس کی تلاوت اور دعا کا یہ عمل کیا جاتا ہے، اس کی تمام بری عادات اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے دور ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے گھر کے لیے سورج بن کر چمکنے لگتا ہے۔ سورۃ الشمس کے اس دعائیہ عمل کی برکت سے نہ صرف گندی عادات سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہو وہ گھر بھر کے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے سورج کی طرح روشنی دینے والا بن جاتا ہے، اور سورج وہ ستارہ ہے جو اللہ کے حکم سے خود اپنی روشنی بناتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، جبکہ چاند ہمیں جو روشنی دیتا ہے وہ سورج سے انعکاس لے کر ہم تک پہنچاتا ہے، یعنی سورج کی روشنی کسی سے ادھار لی ہوئی روشنی
نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس فرد کے لیے سورۃ الشمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے وہ خود اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی خود کی محنت اور اخلاق سے دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الشمس کا یہ دعائیہ عمل انتہائی آسان، بابرکت اور تاثیر سے بھرپور عمل ہے۔ بڑے سے بڑے خراب معاملات اس عمل اور دعا کی برکت سے الحمدللہ درست ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے نافرمان اس عمل کی برکت سے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورۃ الشمس کو پڑھنے کے چند فضائل اور منافع احادیث طیبہ کی روشنی میں جان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الشمس کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر صدقہ دیا جن پر سورج اور چاند طلوع کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس قدر فضیلت اسی شخص کے لیے ممکن ہے جو اس سورت کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے مطالب پر غور و فکر کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور روایات کی روشنی میں آتا ہے کہ جو شخص خداوند عالم کی توفیقات سے محروم ہو اسے یہ سورت زیادہ پڑھنی چاہیے، اس کے حافظے اور ذہن میں اضافہ ہوگا، مقبولیت بڑھے گی اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ جس کا رزق کم ہو اور توفیق میسر نہ ہو اور خسارہ زیادہ ہوتا ہو، ایسے شخص کو یہ سورت زیادہ یا ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اس سورت کی برکت اور آیات کو لکھ کر دھو کر اس پانی کو پیے، دل کی دھڑکن اور اضطراب سے محفوظ رہے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ الشمس اور اس کے مشابہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز کی پڑھائی تو اس میں سورۃ الشمس اور سورۃ الطارق کی تلاوت فرمائی۔ سورۃ الشمس میں اللہ تبارک و تعالی نے 7 قسمیں کھائی ہیں، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی اور انسان کے جان کی، اور یہ قسمیں اللہ تبارک و تعالی کی عظیم قدرت اور تخلیق کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا سورۃ الشمس کا عمل نہایت ہی آسان اور مسنون سا عمل ہے۔ 3 دن کا یہ عمل بڑی سی بڑی کامیابی اور اصلاح دلا دیتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو 3 دن کے عمل سے حل نہ ہوا ہو تو اس عمل کو بڑھا کر 5، 7، 11 یا پھر 21 دن تک لگاتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن تعداد میں دنوں کی گنتی شمار کرنی ہے۔ عمل کا مکمل اور صحیح طریقہ کار بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوشش کریں کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، یا پھر معمول کے ذکر و اذکار کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ سورج کی کرنیں طلوع ہو چکی ہیں اور زمین پر چیزوں کا سایہ بننے لگا ہے، یعنی فجر کی نماز کے تقریباً 15 یا 20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اور عمل کا باادب طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی دعا کریں تو اس کی شروعات ہمیشہ درود پاک پر کیا کریں، اور درود پاک پر ہی اسے ختم کیا کریں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی مل کر بھی
پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین محترم، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، خلوص دل کے ساتھ، عقیدت اور احترام کے ساتھ پڑھنا ہے، جلد بازی میں بالکل نہیں پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الشمس کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ سورت کو صحیح اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر یہ سورت آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ قرآن مجید میں 30ویں پارے میں یہ سورت نکال کر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ سورت کو ٹکڑوں میں بانٹ کر ادھورا پڑھتے ہیں، مثلا پہلی 3 آیات صبح اور باقی رات کو، لیکن قرآن کریم کی سورت کا ادب یہ ہے کہ پوری سورت کو ایک ہی تسلسل میں بغیر توڑے مکمل تلاوت کیا جائے۔ اس لیے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے مکمل سورۃ الشمس کی 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کے بعد باقی حصہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا اسی فجر کی مجلس کے بعد دعا پر مکمل کرنا ہے۔ آپ دن بھر اپنے معمولات اور کام کاج میں مصروف رہیے اور عشاء کی نماز کے بعد یا تلاوت کے فوراً بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے عمل کی تلاوت کو مکمل کر لیجئے۔ ناظرین کرام، یوں سمجھ لیں کہ عمل کے شروع میں اول 11 بار درود پڑھنا ہے، پھر سورت کی 21 بار تلاوت کی اور آخر میں 11 بار پھر درود پاک پڑھا۔ اس طرح آپ کا عمل اور تلاوت مکمل ہو گئی۔ اب آپ نے وہیں جائے نماز پر باوضو بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دینے ہیں۔ اللہ کے حضور خلوص دل سے اور سچی نیت کے ساتھ آپ نے اس شخص کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالی سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، تیرے نازل کیے ہوئے قرآن میں سے تیری نازل کی ہوئی مبارک سورۃ الشمس کی تلاوت اور عمل میں نے کیا ہے۔ اے اللہ پاک، میرے فلاں بھائی یا فلاں بیٹا یا جس بھی رشتہ دار کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا نام لے کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی التجا پیش کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کی ذات خوب جانتی ہے کہ آپ یہ عمل کس لیے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس شخص کا نام لے کر دعا کرنی ہے کہ فلاں شخص کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا پھر فلاں شخص کے لیے میں یہ عمل کر رہی ہوں، تو اے میرے مالک پروردگار، میرے اس عمل اور دعا کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرما کر فلاں میرے رشتہ دار کو تمام بری عادات، برائیوں، سرکشی اور گناہوں سے محفوظ فرما دے، اس کی تمام بری عادات کو اس سے دور کر دے اور اسے میرے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے ایک بہترین مطیع اور صالح انسان بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ پوری دعا پیش کریں اور دیکھیں کہ 3 دن کے اندر یا کچھ دن کے مسلسل اہتمام سے آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس انسان کے اخلاق اور رویے میں واضح تبدیلی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ دعا بے حد مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آپ جس کے لیے بھی یہ عمل اور دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی اسے تمام بری عادتوں کو چھڑوا کر آپ کا مطیع فرما بردار اور گھر والوں کے لیے باعث رحمت بنا دے۔ دعا ہے کہ رب کریم نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق
اور زندگی میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتے رہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مبارک عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو نیکی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور سب سے ضروری بات، کمنٹس باکس میں اخلاص اور حصول ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور تحریر فرما دیجئے۔ آپ کے اس ایک کمنٹ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور آپ کی آخرت کی بھلائی کا سامان ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔